نے یہ فرمایا کہ کم زمبلونی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. تو حضرت سیدہ خدیجہ کہاں لے گئی؟ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس تھے. ابھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو کہاں جانا چاہیے؟ عالم کے پاس، مفتی کے پاس. عدالت پہلے بھی جانا جائیں، تھانے نہ جائیں، کچہری میں نہ جائیں، سب سے پہلے کہاں جائیں؟ علماء کے پاس. میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، ہمارا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، مار کے موضوع پہ ہو رہا ہے، جائیداد ہے، بہن آئی ہے تقاضا کرنے کے لیے، مطالبہ کرنے کے لیے میرا حصہ مجھے دو، اس کا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ توحید اور شرک اس میں فرق ہی نہیں کوئی کر رہا. لاکھ بار لاکھ آیتیں سناتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں لوگ جا رہے ہیں ادھر ہی. ایسی عادت بنی ہوئی ہے لوگوں کی، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، بات سمجھ میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنا وتیرہ نہیں چھوڑا. جنبت آسماں جنبت، زمین بھی اپنی جگہ سے سرک گئی، آسمان بھی اپنی جگہ سے سرک جا سکتا ہے، نہ جنبت گل محمد، لیکن گل محمد کی صحت پہ کوئی اثر نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اگر یہ کلام ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، زمین پہ نازل کرتے، آسمان پہ نازل کرتے تو یہ انہوں نے کیا کہا؟ معذرت کی ہے، معذرت کر دی، یعنی بوجھ ہے. تو ایک انسان ہے، ہمیں چاہیے آیتوں پہ، حدیث پہ. مولانا صاحب نے ایک دفعہ بیان کیا تھا رائے میں اجتماع کے موقع پر، کہنے لگے قرآن کی آیات اور حدیث مبارکہ آج جب یہ سنے اس کے اثرات اگر آپ کے دل پہ نہیں پڑے تو یہ سمجھے کہ آپ نے ابھی دین میں داخل ہونے کی نیت ہی نہیں، آپ ابھی آئے ہی نہیں، آپ گم ہی رہے. تو اس طرح فرمایا ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے اور وہاں سے کیا ہوا ان کو میں بتایا گیا. ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ یہ جو آپ پر فرشتہ وحی لے کر آیا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لے کر آیا اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لے کر آیا. اور چونکہ یہ کیا تھا کہ تورات اور انجیل کا مائر تھا ورقہ، اور اس کے اندر ہمارے نبی آخر الزمان کی آنے کی آمد کی علامتیں نشانیاں موجود تھیں. اور اسی طرح جب واپس آئے فریضہ نبوت سر انجام دینے لگے اور آئے سیدنا ابو بکر صدیق سے ملے، حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی، زید بن حارثہ سے ہوئی. چونکہ یہ باتیں میں بتا چکا ہوں، اس کی دہرائی ہو رہی ہے. تو کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اگلے دن گئے، 5 آدمیوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے خفیہ مخفی طور پہ ابو ذر غفاری آئے، ان سے بھی کہا گیا کہ اس کو مخفی رکھیں، لیکن وہ ذرا زیادہ ہی دلیر تھے، انہوں نے جا کے بیت اللہ میں حرم پاک میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ان ظالموں نے بہت مارا، مشرکین نے بہت زیادہ مارا. اور پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جو بھی آتے رہے دائرہ اسلام کے اندر، یہاں تک کہ صحابہ کی تعداد 40 ہو گئی. اور پھر یہ 40 آدمی جو مسلمان ہوئے یہ یوں سمجھے کہ مقصد اسلام پہ انہوں نے احسان کیا. یہ تو پہلے نمبر پہ وہاں پہ نمایاں ہوں گے جنت کے اندر. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی جی اب اعلانیہ دعوت دیجئے. پھر کوئی صفحہ پر لے کر گئے، وہاں پہ چڑھ کے فرمایا اپنی صداقت پہ رزق بتائی. لیکن انسان کا کریکٹر، کردار جو ہوتا ہے نا، یہ ایک اس کا عملی نمونہ ہوتا ہے، سامنے نظر آتا ہے. پیارے نبی سے سارے واقف تھے، ہاں یہ صادق ہے، یہ امین ہے، پہلے ہی لوگ جانتے تھے. کیا ہوا کہ جب صداقت کو بھی مان رہے تھے پیارے نبی نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر چٹلار آ رہا ہے تو آپ مان لو گے اس بات؟ تو کہنے لگے جی ہاں، آپ کی زبان اثر سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم مان لیں گے. فرمایا پھر سنو، مجھ پر وحی نازل ہوگی، میں اللہ کا آخری نبی بن گیا. اب اللہ کا حکم مانو اور میرا طریقہ اختیار کرو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ کیا ہے؟ توحید اور شرک کو اکٹھا ہی جانا ہوا ہے.
کوئی فرق نہیں کرتے، کسی قسم کا بھی ان کو کوئی امتیاز نہیں ہے، بس جدھر جو چلنا چاہے ادھر ہی چل جاتا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بندے کو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اپنا عقیدہ بیان کریں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ اللہ خالق ہے، ہم سب کیا ہیں؟ مخلوق۔ اللہ رازق ہے، ہم سب کیا ہیں؟ مرزوق۔ اللہ جو ہے وہ مالک ہے، ہم مخلوق۔ اللہ رب، ہم مربوب۔ اس چیز کا اظہار کرے۔ اب عقیدہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ، یہاں سے وقت نیت چھلک رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، لا کا معنی ہی نہیں، الہ کا معنی کوئی معبود، یعنی کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ سب دل کو صاف کرو، نکالو ساری لات منات کی محبت کو نکالو، عزا ابل کی محبت کو نکالو، اور ان کا جو خدا ہے، جو مشرکین کا جو سب سے بڑا بت تھا نا، جس کو وہ بہت مانتے تھے، اور بت اعظم کہتے تھے اس کو، خدائے اعظم کہتے تھے، اس کا نام ہبل تھا۔ کیا نام تھا؟ یہ حضرت ابیل علیہ السلام کے نام پہ بنایا، یعنی انہوں نے جو بت بنایا، ویسے پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، یا ویسے لکڑی کی درخت کی پوجا اس طرح نہیں کرتے، کچھ شکلیں بنا کے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگ تھے پہلے سے، وت ہے، سوا ہے، یعوق ہے، یغوث ہے، اور نصر ہے، یہ سارے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب یہ فریضہ نبوت سر انجام دیا تو سب سے پہلے پتھر کس نے اعلان کیا؟ تو پتھر کس نے مارا؟ ابو لہب۔ اب یہاں سے وہ سارے مخالف ہو گئے۔ پھر جو ہے جب حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، جب ان کے لیے حکم آیا قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی اور مرتضیٰ سے کہا علی کھانے کا بھی اہتمام کرو اور بنو ہاشم کو دعوت بھی دے کر آؤ، سب کو بلاؤ میرے گھر میں جمع کرو۔ تو سب آگے کھانا بھی کھا لیا، اور پھر کھانا کھانے کے بعد جو ہے اعلان فرمایا ہاں جی لوگوں سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ مجلس میں سناٹا چھا گیا، جیسے سانپ نہیں سونگ جاتا، خاموشی چھا گئی، کوئی بھی نہیں، سارا بنو ہاشم تھا لیکن نہیں۔ پھر حضرت علی نے دیکھا 13 سال عمر تھی، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت علی کی قربانیاں بھی تو ہے، فرمایا کہنے لگے گو کہ مجھے شوب چشم ہے، میری آنکھیں دکھتی ہیں، اللہ اکبر کتنے پیارے الفاظ، اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں یعنی کمزوری بتا رہی تھی، میں اتنا مقابلہ کر نہیں سکتا، اور میں کم سن ہوں، کم عمر ہوں، 13 سال تو میری عمر ہے، یہ بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں محفل میں سب سے چھوٹے حضرت علی تھے وہاں پہ، تو کیا تھا؟ لیکن اس کے باوجود میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جی ہاں، یہ اعلان کی پیارے نبی نے دعائیں دی، ڈھیر ساری دعائیں۔ نبی کی تربیت تو اللہ نے کی، اور حضرت علی کی تربیت کس نے کی؟ پیارے نبی۔ حضرت علی پیارے نبی کے گھر میں پلے بڑھے، اور پیارے نبی ابو طالب حضرت علی کے گھر میں پلے بڑھے، اور حضرت علی کی کفالت پھر بعد میں ابو طالب جب فوت ہو گئے تو حضرت علی کی کفالت پیارے نبی نے لے لی تھی، اسی لیے پہلے نمبر پہ مسلمان بچوں میں سے انہوں نے دیکھ لیا تھا نا، سیدہ خدیجہ اور پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے، چاشت کی نماز، کہنے لگے آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ جیسے چھوٹے بچے نہیں پوچھتے، چھوٹے چھوٹے 1 سال کا، 1.5 سال 2 سال کے بچے، ان کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو حضرت علی بھی آگے کھڑے ہو گئے ایک سائڈ پہ، اور کھڑے ہو گئے تو کیا ہوا، یہاں سے پھر ان کو بتایا گیا کہ کلمہ پڑھ لو، پھر ان کو کلمہ سکھایا اور بیعت ہو گئی، مسلمان ہو گئے۔ یہ کون سا واقعہ تھا؟ یعنی 3 نبوی کا، پہلے یکم نبی کو دعوت اسلام،
اور 3 نبی کو پہلے آیا حکم فاصلہ بیمار تو عمر کا اعلانیہ دعوت، اور 3 نبی کو وانذر عشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ حکم آ گیا، یہ حکم آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد 5 نبی کو، ظاہر اب گزشتہ میں نے اتوار کو بھی تفصیل بتائی تھی، پھر تو کیا تھا، صحابہ کرام پہ تو ظالم اور ظلم و ستم ڈھا دیے۔ حضرت بلال کے واقعات سنتے رہتے ہیں، حضرت خباب کو دیکھیں اور ان کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، دہتے ہوئے انگاروں پہ، اور خود فرماتی ہیں کہ انگارے اس وقت ٹھنڈے ہوئے جب میری کمر جو ہے پگھل کے انگاروں کے اوپر پڑی، تو اس وجہ سے انگارے بجھے۔ اور جس طرح برس کی بیماری ہوتی ہے نا، سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، تو حضرت خباب کی پیٹھ کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے بعد میں دیکھا تو ان کی پیٹھ جلی ہوئی تھی۔ اور ایک اور بات ہے، چھپاتے بھی تھے، اپنی قربانیوں کو چھپاتے تھے، اخلاص تھا ان کے اندر، کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے۔ پیارے نبی کو آ کے ایک بتایا تھا، اے اللہ کے نبی آج مجھے دشمنوں نے بہت مارا ہے، آج مجھے بہت تنگ کیا ہے، انگاروں پہ لٹا دیا کمر کے بل۔ پیارے نبی پریشان ہو گئے، اتنے میں کون آ گئی؟ جبریل امین۔ فرمایا کہ اے نبی جی خباب کو بتا دیں کہ پہلے نبیوں کی جو امتیں تھیں ان پہ جو ظلم و ستم تھا آپ سے بھی زیادہ ہوا تھا، ان کے جسموں کو زمین میں دفنا کے آتا نافتا کے اوپر آرے چلائے جاتے تھے، ان کو درخت کے ساتھ باندھ کے یا لٹکا کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو نوچا جاتا تھا۔ لہذا خباب سے کہیے صبر کریں، کیا کریں؟ صبر۔ پھر 5 نبی جب اس کا سال آیا تو صحابہ کرام کو چونکہ